تاریخ ہے حجاب، تعریف ہے حجاب، دختر مسلم کی ہے پہچان۔ دیکھیں، معاشرہ جس لفظ کا نام ہے اس میں مرد، عورت اور بچے تینوں شامل ہیں۔ اگر ہم اس کو ہسٹوریکلی دیکھیں تو اگر خالی مرد سے معاشرہ پورا پڑھ سکتا ہوتا تو ایڈم کے بعد ایو کی، حضرت آدم کے بعد حوا کی ضرورت نہ پڑتی۔ تو وہیں سے طے ہو گیا کہ معاشرہ مرد اور عورت کا ہے، اور ود ان نو ٹائم مرد عورت کے ساتھ پھر بچے آنے شروع ہو گئے، تو پتہ چلا معاشرہ وہی معاشرہ بنتا ہی ایک خاندان، اور خاندان جڑ کے معاشرہ بنتا ہے۔ مرد کا جتنا معاشرہ ہے عورت کا اتنا ہے، بلکہ میں سمجھتی ہوں اگر سوشلی دیکھیں تو اس سے بھی زیادہ ہے۔ عورت انیشیل کچھ ایئرز میں شادی کے وہ ٹیدنگ پرابلمز ہوتے ہیں کہ لڑکی نئے گھر میں گئی ہوتی ہے، وہ تھوڑا سا سیکھ رہی ہوتی ہے اس گھر کے معاملات کو، یا وہ اتنا نہیں بولتی یا کرتی، لیکن جیسے جیسے بچے بڑے ہوتے ہیں تو باپ تو کہیں کونے میں رہ جاتے ہیں، پھر تو مائیں ہی مائیں ہوتی ہیں، اور مائیں بیٹے اور مائیں بیٹیاں، اور فیصلے اسی طرح چل رہے ہوتے ہیں۔ تو میں تو یہ نہیں سمجھتی، چاہے کوئی، میں خود بہت بڑی وومن رائٹس کی، بلکہ وومن ریپروڈکٹیو رائٹس کی پروپوننٹ ہوں، اور اب میں سوچ رہی ہوں کہ میل ریپروڈکٹیو رائٹس پہ بھی بات کی جائے۔ بیسیکلی بائی پروفیشن میں گائنوکالوجسٹ ہوں، اور تقریباً 34-35 سال ہو گئے یہی کام دیکھتے اور کرتے ہوئے اور ڈاکٹرز کو گزارتے ہوئے، تو میں خود پروپوننٹ ہوں اس چیز کی، لیکن ود ان دی باؤنڈز آف اسلام، ناٹ بیونڈ دیٹ۔ پھر مرد اور عورت معاشرے میں مل کے کام کرتے ہیں، لیکن ایک گریسفل ڈسٹنس کے ساتھ۔ کچھ چیزیں اللہ تعالیٰ نے کچھ چیزیں مرد و عورت کی سملر بنائی ہیں، کچھ چیزیں مختلف بھی ہیں۔ آپ سوچئے کہ بچہ جب ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تب بھی لڑکے کا بیہیویئر اور لڑکی کا بیہیویئر، اس کا میٹابولک ریٹ، اس کا انرجی استعمال کرنے کا ریٹ لڑکے اور لڑکی کا فرق ہوتا ہے۔ کامن گاؤں میں، شہروں میں بات کی جاتی ہے کہ لڑکی ہوگی تو بچ جائے گی، تو لڑکا ہوگا تو نہیں بچے گا۔ اس طرح بھی ہوتا ہے نا، اگر وقت سے پہلے ولادت ہو جائے تو دونوں کے میٹابولزم میں فرق ہے۔ پھر آپ بچے جب بڑے ہوتے ہیں، کچھ اے سیکشول ایج ہوتی ہے، بچہ پیدا ہوتا ہے 1 سال 2 سال 3 سال 5-6 سال تک کی عمر تک تقریباً وہ ایک جیسے رہتے ہیں۔ 6-7ویں سال میں وہیں سے فرق رونما ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ آپ بیٹا بیٹی بٹھا دیں، آپ خود تجربہ کر لیجئے گا گھر میں، اور کچھ ڈنکیز گاڑیاں چھوٹی چھوٹی اور کچھ گڑیاں رکھ دیں، لڑکی گڑیوں کی طرف لپکے گی، لڑکا گاڑیوں کی طرف لپکے گا۔ یہ قدرت نے اس کے اندر چیز رکھی ہوئی ہے، الا یہ کہ ہم باہر سے اس کو کچھ ٹھوس کے خراب نہ کریں۔ پھر جیسے ٹین ایج شروع ہوتا ہے تو ہارمونل سنتھسس شروع ہو جاتی ہے۔ اس معاشرے کی میڈیکل ڈس آرڈرز کی کنسیپشن یا بچوں کی پیدائش میں بانجھ پن آ جانا مردوں یا عورتوں میں، یا عورتوں کے چہرے پہ بال آ جانا، یا اپر لپ میں پرابلم ہونا، یہ بہت ساری چیزیں انٹر مکسنگ کا نتیجہ ہے۔ مرد و عورت انٹر ایکٹ کر سکتے ہیں، ہم اس کے حق میں ہیں کہ مرد اور عورت جہاں ضرورت ہے باہمی تعامل کریں، انٹریکٹ کریں ایٹ اے گریسفل ڈسٹینس اینڈ ود ان دی باؤنڈز آف اسلام۔ انٹر مکسنگ نہ کریں، ضرورت کے تحت جتنی ضرورت ہے۔ ویسے تو مردوں اور خواتین کے پری اسکول تو شاید اکٹھے ہو سکتے ہیں، لیکن جیسے ہی ہمارے ہاں الٹا حساب ہمارے چل رہا ہے پاکستان میں کہ چھوٹی کلاسوں میں تو اسکول علیحدہ ہیں، اور جہاں پہ ہارمونز کا ایفیکٹ آنے لگتا ہے، اور جہاں پہ ان کی مینارکی اور ایڈرینارکی، مرد و عورت کی بلوغت والا سلسلہ شروع ہوتا ہے، وہاں پہ کالج اور اسکول اکٹھے کر دیے جاتے ہیں، جو دونوں کی ریپروڈکٹیو صحت کے لیے ایکچولی تباہی کا باعث ہے۔ اس پہ اوتھینٹک ریسرچ کی جا سکتی ہے، اور کچھ ہوئی بھی ہوئی ہے۔ پھر انہوں نے کہا کہ کیا معاشرہ مردوں کا ہے؟ نہیں، معاشرہ عورتوں کا بھی اتنا ہی ہے۔ بہت ساری چیزوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود حضرت ام سلمہ سے مشورہ کیا۔ بہت شادی کے معاملات میں تاریخ طے کرتے وقت کیا مرد خود تاریخ طے کر دیتے ہیں؟ پوچھنے آتے ہیں نا کسی وجہ سے عورت سے۔ پھر اگر گاڑی کے ویلز ہی آپ کہہ دیجیے، کامن گھسی پٹی مثال جو ہمارے بچپن سے دی جاتی ہے نا کہ دونوں گاڑی کے پہیے ہیں تو ساتھ نہیں چلیں گے تو کیسے ہوگا؟ آپ کسی بھی بڑی یا چھوٹی گاڑی میں دونوں پہیے سینٹر میں لگا کے دیکھ لیں کہ وہ توازن رہے گا یا وہ لڑکھڑائے گی۔ یا دریا کے دونوں کنارے اگر مناسب فاصلے پہ بہہ رہے ہیں تو دریا بہہ رہا ہے، اگر وہ
ٹوٹ جائیں گے یا بیچ میں آ کے مل جائیں گے تو پھر سیلاب برپا ہوگا اور اسی طرح گاڑی کا توازن جاتا رہے گا. تو ہمارا جو ایم مسلمان عورت کا، مسلم فزیشین کا، مسلم ڈاکٹر کا ایم رضا الہی کا حصول ہے. اگر میں نے پروفیسر بننا ہے، میں نے ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ بننا ہے، میں نے پرنسپل بننا ہے، میں نے وی سی بننا ہے، تو مقصد رضا الہی کا حصول ہے. تو اگر رضا الہی جاتی ہے تو کچھ بھی نہیں، سب کچھ ہاتھ آ گیا تو سب کچھ نکل گیا. تو ود ان دا باؤنڈز آف اسلام ایٹ اے گریسفل، جہاں ضرورت ہے وہاں بات کریں. نبی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے لمبا سفر تنہا نہ کریں. اس طرح مرد و عورت کے پلیئر ٹرپس پہ جانے کی کوئی گنجائش نہیں ہے. جہاں پڑھنے کی ضرورت ہے وہاں پڑھیں. ہم بھی، میں کویڈ میں پڑھاتی ہوں لیکن ایٹ اے ڈسٹینس پڑھاتی ہوں. تو شکریہ. تاریخ ہے حجاب، تعریف ہے حجاب، دختر